بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور انتہائی قابل احترام میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہم اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اگر کسی نے ابھی تک اپنی توجہ اس طرف مبذول نہیں کرائی تو ابھی سے توجہ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، دل اور دماغ بھی متوجہ رکھے اور اپنا چہرہ اور اپنے کان بھی متوجہ رکھے کہ ہم رب ذوالجلال کے کلام کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بیٹا آپ باتیں نہ کریں، خاموش رہیں۔ ہم کسی جلسے میں نہیں بیٹھے جس میں شور شرابہ ہوتا ہے، جس میں نعرے ہوتے ہیں، جس میں چیخ و پکار ہوتا ہے،
بلکہ ہم اس دنیا جہان کے اندر ہمارے رب کے نزدیک اگر کوئی اہم ترین اور عظیم ترین مجلس ہو سکتی ہے، ہم اسی میں بیٹھے ہیں۔ اس سے کوئی بڑی مجلس، اس سے کوئی عظیم مجلس اور اس سے کوئی بابرکت مجلس اللہ کے نزدیک اور نہیں ہے۔ قرآن کی چند سورتیں اور چند حصے اپنے ہاتھ میں لیے ہم ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ مجلس ہے۔ یہ مجلس بھی اللہ کو پسند ہے، اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے بھی اللہ کو پسند ہے، اور جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے وہ لوگ بھی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ہم آج اس یقین کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھیں گے اور یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنا وقت بھی رہتا ہے یہ اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ گزاریں گے کہ ہمارا یہاں آنا اللہ کو پسند ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، ہمارے اس بیٹھنے سے ہمارا رب خوش ہے، ہمارا رب راضی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جسے وہ نصیب فرما دے، یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کی خصوصی مہربانی ہے کہ اپنے جن بندوں کو اس کام کے لیے اور اس مقصد کے لیے وہ پسند فرماتا ہے انہی کو توفیق دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ جن کو وہ پسند کرتے ہیں، جس سے محبت ہو جاتی ہے، تو دل کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اس شخص کو اپنے گھر میں بلاؤں، میں اسے کھانا کھلاؤں، اس کی عزت و تکریم کروں، اور پھر جس شخص کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اپنے گھر میں پھر ہم ڈھونڈتے ہیں اس شخص کو کیا ہدیہ پیش کیا جائے، کون سی اچھی چیز ہو سکتی ہے جس کا تحفہ اس کو دیا جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں سے محبت کرتا ہے، جنہیں پسند فرماتا ہے، انہیں اپنے گھر میں بلا کر اپنے سامنے سجدہ ریز کر دیتا ہے۔ یہ ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اذان سنتی ہی مسجد میں پہنچ جانا اور اپنے رب کے حضور اپنا سر زمین پر رکھ دینا، یہ اسی کا فضل ہوتا ہے، اسی کی توفیق ہوتی ہے، اپنے پسندیدہ بندوں کو یہ نصیب فرماتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں یا محلے میں اگر دیکھنا چاہے، بڑا آسان ہے کہ میرے اس گاؤں میں، میرے اس محلے میں، اس سیکٹر میں کون سے لوگ وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، انہیں محبوب بناتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ بڑے آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ اذان کے ساتھ ہی آپ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جائے، کاغذ اور قلم اپنے ہاتھ میں لے لے، جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے یہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو نہیں آئے وہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں یہ توفیق ہی نہیں دی۔ آپ اپنے گھر کے خواتین میں اگر دیکھنا چاہے، میرے اس گھر کے اندر کون سی خاتون ہے، میری بیوی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، وہ کون سی خاتون ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ آپ پوچھے بغیر کوئی مزید ٹیسٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان کے وقت آپ دیکھیں، اذان ہو گئی، آواز گھر کے اندر پہنچ گئی، اللہ کی طرف سے اعلان، اللہ کا اعلان ہے، سب کچھ چھوڑ کر نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھو، کامیابی اسی میں ہے۔
جس خاتون نے سب کچھ چھوڑا، نماز کی تیاری شروع کی، آپ یقین کر لیں اور سمجھ لیں یہ اللہ کی پسندیدہ خاتون ہے۔ اور جس خاتون نے نماز پڑھی، نہ نماز پڑھی، نہ نماز کا ارادہ تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا، بالکل بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اس نے نماز نہیں پڑھی، آپ یقین کر لیں آپ کے گھر کی یہ خاتون اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہم سب آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ ہمیں وہ ہدیہ اور وہ تحفہ دینا چاہتا ہے۔ کون سا ہدیہ ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے؟ وہ اس کے کلام کا ہدیہ ہوتا ہے، وہ قرآن کے علم کا ہدیہ اور اس کا تحفہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے قرآن کا علم دیا گیا فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا یہ پوری دنیا اپنے تمام خزانوں سمیت اس کی جھولی میں آ کر گری ہے۔ یہ بڑا خزانہ ہے جس کو مل گیا۔ اس کلام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے تو ایک ہی بات کافی ہے، یہ اللہ کا کلام، بس ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ کی اس کلام کی فضیلت کتنی ہے؟ فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کی فضیلت، اللہ کے کلام کی اہمیت، اس کی عظمت بالکل ایسی ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اپنی مخلوق پر، جس طرح اللہ عظیم ہے اسی طرح اس کا کلام بھی عظیم ہے، جیسے اللہ بے مثال ہے ایسی ہی اس کا کلام بھی تمام کلاموں میں بے مثال ہے، اور ایسی ہی بالکل اسی طرح جو لوگ اس کلام کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی تمام انسانوں میں عظیم اور بے مثال انسان بن جاتے ہیں۔ جیسے اس قرآن کی عظمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کلام کی وجہ سے قوموں کو ترقی دیتا ہے، جو قومیں اس قرآن کو تھام لیتی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ دنیا کے اندر اونچی اونچے مرتبے اور درجے عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے، اور جو لوگ اس کلام کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان کو ذلیل و رسوا فرماتا ہے، انہیں کوئی ترقی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے، قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہوگا، صاف ستھرا اعلان ہے، آپ غور سے سن لیجئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ جس شخص نے میرے ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کیا، انکار کیا، منہ موڑا، اسے دنیا کی زندگی کے اندر تنگ زندگی نصیب کر دوں گا، یعنی دنیا کی زندگی میں وہ کبھی راحت نہیں پا سکے گا، کبھی سکون اور اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔
اور قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے اٹھے گا اسے میں اندھا اٹھا دوں گا، اندھا۔ یہ کہے گا اے میرے رب، دنیا میں تمہیں بالکل بڑی بڑی آنکھیں، بینا تھا، میری بصارت کہاں چلی گئی، کیوں چلی گئی، مجھ سے کیوں لے لی گئی؟ فرمایا جائے گا بالکل اسی طرح میری آیات تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، ان سے تم نے آنکھیں بند کر دی تھی، اسی لیے آج تمہاری آنکھیں حقیقت میں بند کر دی گئی۔ اور یہ تو ابھی کی سزا ہے، آخرت جو ابھی آ رہی ہے وہ سزا تو اس کے علاوہ ہے، وہ تو بڑی سزا ہے، بڑا عذاب تو تمہارے لیے ابھی آ رہا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، جس کو ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے، چند اسباق ہے جنہیں ہم پڑھیں گے، لیکن آپ کی یہ مجلس جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمائی۔ آپ اس ایک حدیث کو سن لیجئے اور بس یہی ایک اس کلام کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ اب غور سے اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے، بالکل توجہ کے ساتھ متوجہ رہیے۔ فرمایا اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کی دین کے مرکزوں میں سے کسی مرکز میں، کسی بھی جگہ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہو اور اس کے درس و تدریس میں مشغول ہو۔ یہ قوم جو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے جمع ہو جائے، اسی کی پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جائے، فرمایا مگر نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر، اس مجلس والوں پر سکون اور اطمینان۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی مجلس پر اور ایسی مجلس والوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوگا۔ یہ جائزہ تو آپ اب بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے بڑا مصروف دن گزارا ہوگا، تھکاوٹ بھی ہوگی، اس کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں جائیں گے، دوسرے مصروفیات میں جائیں گے۔ خواتین بہنیں بھی اپنے گھروں میں تھی، دل کی حالت کیا تھی، کتنا اطمینان تھا، کتنا سکون تھا، لیکن آج کی اس مجلس کے اندر آپ دیکھیں کتنا سکون ہے، دل کے اندر جو خوشی ہے، یہ وہی اطمینان ہے جسے اللہ چاہے تو نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ اس کتاب کی مجلس ہے، یہ میرے درس، میرے الفاظ اور میری زبان کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی مجلس کی وجہ سے ہے۔ یہ سارا حسن، یہ ساری خوبصورتی اور یہ دلوں کا اطمینان، یہ اس کلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ دنیا والے سکون اور اطمینان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہاں؟ دنیا کی مال و دولت میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ مال و دولت جتنا زیادہ ہوتا گیا اتنا ہی تو سکون برباد ہو گیا، اس لیے کہ دنیا والے دنیا کے مال و دولت کو دنیا ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ سکون یہ نہیں خریدنا چاہتے جو خریدنا چاہیے۔ اس مال کے بارے میں تو قرآن کریم نے
ایک عجیب بات بتائی ہے، آپ غور سے اس کو بھی سن لیجئے۔ قرآن نے ایک آیت میں یہ پورا نقشہ کھینچا ہے، پوری تفسیر کے ساتھ 2 جملوں میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ فرمایا اس کے مال کا آخر کیا فائدہ ہوا جس کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ کی آگ میں داخل ہوا۔ یعنی مال بھی موجود تھا اور مال کے ہوتے ہوئے یہ شخص جہنم کی آگ میں چلا گیا، تو اس مال کا کیا فائدہ؟ یہ مال آخر کس کام کا بنا؟ جس کی موجودگی ہی میں کبھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بڑے گارڈ رکھتا ہے، چوکیدار رکھتا ہے، بڑے بندوق بردار لوگ اپنے آگے پیچھے رکھتا ہے، اور کل اخبار میں خبر لگی کہ فلان آدمی کو تو قتل کر دیا گیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس گارڈ کا کیا فائدہ ہوا؟ ان بندوق برداروں کا کیا فائدہ ہوا جن کے موجودگی ہی میں قاتل آیا اور اس شخص کو قتل کر دیا؟ قرآن نے بھی یہی بات فرمائی، آخر اس شخص کا مال کس کام کا جس کی موجودگی کے باوجود کہ بڑا مال موجود تھا لیکن اس کے باوجود یہ دوزخ کی آگ میں چلا گیا، تو مال کا فائدہ کیا ہوا؟ اس مال نے تو آپ کو بچانا چاہیے، اس مال نے تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچانا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، دنیا والے نہیں سمجھتے اس کو، ہم بھی نہیں سمجھتے۔ ہم دنیا والے ہم ہی ہے اور کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ رحیم یار خان کے اندر یہ ہم جتنے بیٹے ہم دنیا والے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری سوچ اور ہمارا فکر، ہمارا نظریہ اور سب کچھ اس مال کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے۔ مال میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ملا نہیں ہے۔ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ بتا دے۔ ایک غریب فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بغیر کسی غم اور فکر کے باہر نکل کے گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہواؤں میں باہر فٹ پاتھ پر سو جاتا ہے اور صبح تک سویا رہتا ہے۔ مال زیادہ ہو گیا تو گھر کے اندر چلا گیا، اور زیادہ ہوا تو دروازے بند کر دیے، چوکیدار کھڑے کر دیے، اور زیادہ ہوا تو تہ خانے میں پہنچ گیا، اور زیادہ ہو گیا تو راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو گئی، گولیوں کی ایک بڑی مقدار منہ میں ڈال کر اور کھا کر 1 گھنٹہ سویا پھر جاگ اٹھا۔ یہ کیوں ہے؟ مال زیادہ ہو گیا ہے، سکون اور اطمینان تو رخصت ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا کی یہ بڑے بڑے منصب اور بڑے بڑے مرتبے یہ مل جائے تو پھر اطمینان نصیب ہوگا، اور ان مرتبوں اور منصبوں کے حصول کے لیے بڑا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں کہ سکون مل جائے گا۔ یہ مرتبہ اور منصب بھی ملا لیکن جو رہا سہا سکون تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اور دنیا والوں نے کہا آزادی چاہیے، آزادی میں اطمینان ہے اور آزادی میں سکون ہے۔ آزادی اپنے آپ کو دلوائی، وہ آزادیاں بھی دلوائی دنیا کی قوموں نے جو آج تک جانوروں نے بھی استعمال نہیں کی۔ معلوم ہے نا، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ آزادی جو کبھی کتے نے، گدھے نے اور خنزیر نے استعمال نہیں کی، وہ بھی اس مخلوق نے، اس اشرف المخلوقات کو جس کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا، وہ آزادیاں بھی اپنے آپ کو باقاعدہ اپنے پارلیمنٹوں سے منظور کروائی۔ یہ ہماری نجی آزادی ہے، اس میں سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، لیکن اطمینان نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ خواتین نے ان عورتوں کو خواتین کہنا، خواتین کی بے عزتی ہوگی۔ مغرب کی عورتوں نے اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی انہی کی دلدادہ عورتوں نے یہ آواز لگائی کہ آزادی چاہیے،
اور آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے قانون سے آزادی۔ یہ پردہ، یہ حجاب، یہ سب کچھ ہماری آزادی کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اس چادر کو بھی اتار پھینکا، برقعے کو بھی اتار پھینکا، اپنے دوپٹے کو بھی اتار پھینکا۔ ہمیں آزادی چاہیے، اور پھر جب یہ آزادی اور آگے بڑھ گئی تو لباس بھی اتر گیا۔ لیکن بات سمجھ میں آتی اگر ان کو سکون ملتا، ان کو اگر اطمینان ملتا۔ جن قوموں نے یہ ساری آزادی اپنے آنکھوں سے دیکھی، اس آزادی کا نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ خودکشی کرنے کی تعداد بڑھتی گئی۔ جاپان کی 1 سال کی رپورٹ میں 3 سال پہلے خود جاپان گیا تھا، اسی سال کی جو رپورٹ آئی تھی، حکومت کی سرکاری رپورٹ، کہ 30,000 لوگوں نے، یہ مرد عورتیں جس میں نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 30,000 کی تعداد میں لوگوں نے خودکشیاں کی ہے۔ یہ اطمینان ہے ان لوگوں کا۔ پتہ چلا اس میں بھی اطمینان نہیں ہے، یہ غلط راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو اطمینان کہاں ہے؟ کہاں یہ سکون ملے گا؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے سکون کہاں ہے، اطمینان کہاں ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، آگاہ رہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اطمینان کہاں ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو قرآن ہے، اسی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ کسی اور جگہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، قرآن کے ساتھ ہو جائیے، اطمینان نصیب ہوگا، سکون ملے گا۔ یہی بات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں ان کو چھپا لیتی ہے۔ بالکل اللہ کی رحمت اتنی بڑی مقدار میں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہے، جس طرح دھند گاڑیوں کی لائٹوں کو بھی چھپا دیتی ہے، اسی طرح اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، اسی طرح بڑی مقدار میں اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے۔ اور فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، رحمت کے فرشتے جو اس دنیا کے اندر جتنی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو کر اس مجلس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ آج بھی ہماری اس مجلس کا احاطہ فرشتوں نے کیا ہوا ہے۔ اللہ کی اس پسندیدہ مجلس میں جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک صحیح حدیث کے مطابق فرشتے مقرر ہے جو ہر ایک شریک کا نام لکھ کر باقاعدہ مجلس ختم ہوتی ہی یہ پوری لسٹ، جتنے بھی مرد شریک ہے، خواتین شریک ہے، بوڑھے جوان بچے چھوٹے بڑے، سب کے کی لسٹ اپنے رب کے حضور پیش کر دی جاتی ہے، اور وہاں سے اس پوری مجلس کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کچھ سوال و جواب کے بعد، تم سب گواہ رہو، میں نے اس پوری مجلس والوں کو بخش دیا ہے، ان کو معاف کر دیا ہے، مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور عالم بالا میں جتنے فرشتے ہیں، فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو فرشتے اللہ کے پاس ادھر ہے، ملائے اعلیٰ میں ہے، ان کی مجلس میں اللہ خود اس مجلس کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان کو گواہ ٹھہراتے ہیں، فرماتے دیکھو میرے ان بندوں کو، رات کو اپنا کام سب کچھ چھوڑ کر، آرام کو بھی قربان کر کے، گپ شپ کی مجلسوں کو بھی قربان کر کے، اور اپنے بہت سارے کاموں اور مصروفیات کو چھوڑ کر، دیکھو میرے یہ بندے کس طرح میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے،
جو سب سے زیادہ توجہ کرنے کی بات ہے، سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ آپ لوگ بالکل جاگ کر اس بات کو سنیں۔ قرآن کی مجلس میں نیند زیادہ آتی ہے۔ اکثر ایسے موقع پر مجھے واقعہ یاد آتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، دیوبند کے بزرگوں میں سے ہے، بہت بڑے عالم دین ہے۔ ان کی اس طرح کی کسی مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ حضرت، ہم بہت ساری مجلسیں ہماری ہوتی ہے، کبھی فلموں میں، سنیماؤں میں، گپ شپ کی مجلسوں میں ادھر ادھر ہم جاتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی، صبح تک جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی نیند نہیں ہوتی۔ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، بیٹھتی ہی ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے، سو جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اصل بات یہ ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، جو سوال کر رہے ٹھیک کر رہے ہیں، وہ جو مجلسیں ہیں ان کی مثال کانٹوں کی ہے، کانٹوں کے اوپر کسی کو نیند نہیں آتی۔ آپ جو بھی کروٹ بدلیں گے نئے کانٹے چبھیں گے آپ کو۔ قرآن کی مجلس ریشمی بستروں کی طرح مجلس ہے، پرسکون مجلس ہے، اس میں نیند کا آنا فطری بات ہے۔ لیکن مجھے آپ کا یہ سکون اس درس کے اندر مطلوب نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کا جاگتے رہنا اور جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو سننا، یہ وقتی سکون ہے نا یہاں جو آپ کو ملے گا سو کر، تو یہ سونا تو گھر میں بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ وقت سونے کا نہیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی، لیکن بات کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا ہے۔ فرمایا آخری جو بات اس حدیث میں، یہ سارے فضائل، یہ تمام اہمیتیں اور فضیلتیں آپ کے لیے ہے، آپ کو مبارک ہو، خوش ہو جائے اس سے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ فرمایا وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے کیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جس کو عمل نے پیچھے کیا، جو قرآن پر عمل کرنے میں پیچھے رہا، وہ پیچھے ہے۔ اس کا نسب کتنا اچھا ہو، قوم، رنگ، نسل، زبان، یہ سب کچھ کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی اچھا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں ابو لہب کے نام سے۔ ابو لہب دنیا کے اندر جتنی خوبیاں جنہیں لوگ خوبیاں کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتا ان کو خوبیاں، لیکن لوگ جنہیں خوبیاں کہتے ہیں، رنگ کی خوبی، نسل کی خوبی، زبان کی خوبی، قوم اور قبیلے کی خوبی، وطن اور علاقے کی خوبی، جنہیں خوبیاں کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام خوبیاں ابو لہب میں موجود تھی۔ زبانوں میں بھی، میں پشتو زبان بولتا ہوں، اور ہمارے ہاں کچھ ناسمجھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پشتو جو بولے گا تو وہ سب سے اچھا ہوگا، جس کی زبان پشتو نہیں ہے بس وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے پنجابی، سندھی، بلوچی سب یہ اچھے نہیں ہیں، اچھا وہ ہوگا جو پٹھان ہوگا۔ یہ عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ پنجاب میں بھی شاید ہوگا پنجابی زبان سب سے اچھی ہے، سندھی کہے گا سندھی زبان اچھی ہے، اور بلوچی زبان کو اچھی کہے گا، فارسی بولنے والا فارسی کو اچھا کہے گا، اور عربی بولنے والا عربی زبان کو اچھا کہے گا۔ لیکن ان تمام زبانوں میں سب سے اچھی زبان اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کا جواب سب کا ایک ہوگا، بچوں کا بھی یہی جواب ہوگا کہ وہ عربی زبان ہے۔ اللہ کی پسندیدہ زبان، اپنے کلام کو اسی زبان میں نازل فرمایا۔ آخری پیغمبر جو تمام عالم کے لیے پیغمبر ہے، سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زبان میں مبعوث فرمایا۔ اور اس سے آگے قیامت کے دن جنتیوں کی زبان عربی زبان ہوگی۔ اور تمام زبانوں میں اس کی خصوصیت یہ ہے
کہ جو لوگ اس زبان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اجر دیتا ہے، ثواب ملتا ہے اس شخص کو۔ لیکن ابو لہب یہی زبان بولتا تھا۔ ابو لہب کی زبان کون سی زبان تھی؟ عربی زبان تھی۔ لیکن ان تمام خوبیوں کا کوئی نمبر ابو لہب کو ملا ہے؟ رنگ بھی سب سے اچھا رنگ، انتہائی خوبصورت ترین شخص تھا ابو لہب۔ اسی لیے تو کہا جاتا تھا لہب آگ کے اس شعلے کو کہتے ہیں جو دھوئے سے بالکل پاک ہو، اور وہ شعلہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی رنگ اور اس کی شکل۔ ابو لہب اس سے بھی زیادہ خوبصورت شخص تھا۔ قوم اور قبیلہ، وہ کیا اللہ کے رسول کا قبیلہ ہے، قوم بھی آپ ہی کی قوم ہے، قریش قبیلہ ہے، بنو ہاشم خاندان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، عربی زبان بولتے ہیں، حرم کے اندر رہتے ہیں۔ کون سی خوبی ہے جو ابو لہب میں نہیں ہے؟ لیکن ان تمام خوبیوں کے جو نمبر ابو لہب کو ملے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ میں بتا دیتا ہوں، قرآن نے نمبر دیے ہیں، وہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ پوری کی پوری سورت ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا ہلاک ہو جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، اور ہلاک ہو گیا۔ اس کے مال نے اور اس نے جو کچھ کمایا تھا، دوزخ کی آگ سے اس کو نہیں بچا سکی یہ چیزیں۔ وہ بھی جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، اس میں جل بھن جائے گا، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی اس جہنم میں جو لکڑیاں کاٹ کاٹ کر، کانٹوں والی لکڑیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچایا کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھے، وہی رسی مضبوط رسی بن کر اس کے گلے میں پڑی ہوگی اور دوزخ کی آگ میں جائے گی۔ یہ ابو لہب کے نمبر ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ابو لہب کو عربی زبان نے نہیں بچایا تو مجھے پشتو زبان کیا بچائے گی؟ آپ کو پنجابی اور سندھی اور بلوچی کیا بچائے گی؟ اسے وہ لوگ عقل کے اندھے ہیں جو پشتو کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ عقل کے اندھے ہیں جو پنجابی، سندھی اور بلوچی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں پٹھان قوم سب سے اچھی ہے، پنجابی اچھی قوم نہیں ہے، سندھی اچھی قوم نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، جو شخص پٹھان پیدا ہوا ہے اور کہتا ہے یہی بہتری کا معیار ہے، تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنی مرضی سے پٹھان پیدا ہوا تھا، کوئی کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے تو پہلے پنجابی پیدا ہوا تھا اس کے بعد تجھے پٹھان پیدا کیا گیا، یہ تمہارا کوئی کمال تھا اس میں؟ اور پنجابی جو پنجابی پیدا ہوا، اس نے کوئی نقصان کیا تھا، کوئی جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو پنجابی پیدا کیا گیا؟ سندھی کو سندھی پیدا کرنا اس کا کوئی کمال تھا؟ یا پنجابی جو پنجابی پر فخر کرے، کیا اس کا اس میں کوئی کمال ہے؟ یہ تو اللہ نے جس کو چاہا، جس زبان میں، جس قوم میں، جس علاقے میں، اسی نے اس کو تقسیم کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے کمالات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتری کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کا راز کیا ہے؟ فرمایا جس کو عمل نے آگے کیا وہی آگے ہوگا۔ ورنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر دنیا والوں کی ان خوبیوں میں سے کوئی خوبی نہیں ہے، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، حبش سے آئے اور آزاد بھی نہیں، غلام ہے، کالا رنگ ہے، زبان کوئی سمجھتا نہیں ہے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترقی کے سامنے، اللہ کے حضور مرتبے کے سامنے، ان چیزوں میں سے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ وہ کون سا عمل ہے تمہارا؟ اس لیے کہ جب اللہ مجھے جنت میں لے گیا معراج کی رات، تو میں اپنے سے آگے
تمہاری جوتوں کی آوازیں سن رہا تھا، گویا تو جنت میں جا رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، بلال جنتی ہے اور ابو لہب دوزخی ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو عمل نے پیچھے کیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم آج سے قرآن پر عمل شروع کریں گے۔ کس پر؟ قرآن کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہی نصیحت ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو آپ کی کتاب میں آج کا پہلا سبق ہے اور پہلے سبق کا پہلا حصہ ہے، آپ اگر صفحہ نمبر 3 کو کھولیں اپنے کتاب کی، اس میں یہی بات سورہ یونس کی 2 آیات ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ صرف ہم نہیں ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے نا آج اس مجلس کے اندر، اس پوری رحیم یار خان کے اندر جتنے غیر مسلم موجود ہیں وہ بھی یہاں موجود ہوتے۔ قرآن ان کو بھی خطاب فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، تم ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، یہ جو کچھ تم نے اپنے آپ کو بنا دیا ہے، آؤ اپنے رب کی نصیحت سنو۔ تمام لوگوں کو خطاب فرمایا گیا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ دنیا میں نصیحت کون لوگ کرتے ہیں؟ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، نصیحت وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے۔ جس کے دل کے اندر کسی کے ساتھ پیار نہیں ہوتا اسے نصیحت بھی نہیں کرتا۔ ماں کا پیار ہوتا ہے بچے کے ساتھ تب تو اسے نصیحت کرتی ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ وہ پیاری بات، وہ محبوب اور دل پذیر بات جو کسی کو اس لیے کہی جائے کہ دنیا کے سارے فائدے اس کو دے دیے جائے اور تمام نقصانات سے اس کو بچایا جائے۔ اور نصیحت میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہے۔ محبت کی نشانی ہوتی ہے نصیحت۔ دنیا والوں میں اگر ہم پوچھیں کہ کون زیادہ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو وہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، مستقل پیار، مستقل محبت، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ اپنی ماں سے کبھی کبھی پوچھیں، ہم اپنے ماں کے ساتھ جب کبھی مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں ماں ذرا بتاؤ تم واقعی مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہاں بیٹا پیار کرتی ہو۔ اچھا بتاؤ کتنا پیار کرتی ہے؟ آپ ذرا پوچھیں نا اپنی ماں سے، کتنا پیار کرتی ہے؟ اس پیار کا پیمانہ ماں کے پاس نہیں ہے۔ ایسا کوئی پیمانہ آج تک ایجاد نہیں ہوا جس سے آپ ماں کی محبت کو ماپ سکیں۔ وہ یہی کر سکتی ہے کہ ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی سینے سے لگا لیتی ہے، چومنا شروع کر دیتی ہے، بیٹا بہت زیادہ پیار ہے۔ اس کا کوئی حد نہیں اس پیار کا اور اس محبت کا۔ لیکن اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ ایک ماں جتنی نہیں، 70 ماؤں کی محبت جمع ہو جائے اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور آپ نے اس کا جائزہ لیا ہوگا، لیتے رہتے ہیں۔ شریعت کے جو احکام آئے ہیں سب میں دیکھتے ہیں رحمان و رحیم ہے، پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھار ماں اپنے بچے کو کوئی کام حوالے کرتی ہے، بیٹا یہ کام آج آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن بڑا اہم کام ہے، بڑا اہم کام، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا آج،
تو ماں کیا کہتی ہے؟ یہ ماں کی فطرت ہے، وہ کہے گی بیٹا جتنا بھی نقصان ہو ہونے دو، لیکن تم نے آج آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ جتنے کام یہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے تمہاری صحت کی فکر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے نا، فرض کتنی پڑھی ہے؟ 4 رکعت۔ یہ اگر آپ 2 پڑھتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کی نماز بھی نہ ہوتی اور مجرم قرار پاتے، حکم عدولی کرنے والے قرار پاتے، اور نماز بھی نہ ہوتی، سزا بھی زیادہ ہوتی۔ لیکن جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، مہربان رب کی مہربانی کیا کہتی ہے؟ میرے بندے سفر ہے، تکلیف ہے، تم 4 کی بجائے 2 پڑھو۔ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ روزے، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ایک روزہ کوئی قصدن و عمدن توڑ دیتا ہے، کتنی سزا ہے؟ دنیا کے اندر اس نے اس ایک روزے کے بدلے 2 مہینے یعنی 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ ایک روزہ بیچ میں کھا لیا بغیر کسی عذر کے تو نئے سرے سے دوبارہ 60 دن پورے کرے گا، اور پھر بھی اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، البتہ اس کے کاندھے پر جو ذمہ داری تھی وہ اتر گئی۔ تو مہربان رب اجازت دیتا ہے، میرے بندے لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو۔ ہم لیٹ کر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، جا میرے بندے یہ تمہیں معاف ہے، یہ پیار ہے۔ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، یہ ہم ہے کہ اس سے بھاگتے رہتے ہیں، یہ ہم ہے کہ اس مہربان رب کو، پیار کرنے والے رب کو چھوڑ کر ہم نے دوسرے رب اپنے لیے بنا لیے ہیں۔ اس رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی ہے، اس نصیحت کو قبول کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت دونوں کے نقصانات سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر اس نصیحت کو قبول نہ کیا یا قبول کر کے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی، ہماری تباہی اور بربادی کا نتیجہ، اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ یہی ایک سبب ہے، ہم نے اپنے رشتے ناطے سب اپنے اس مہربان رب سے توڑ دیے ہیں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں کوئی بھی گولی گرتی ہے وہ ہمارے سر پہ گرتی ہے، جہاں کوئی گھر کسی کا مسمار ہوتا ہے وہ ہمارا ہی گھر ہوتا ہے۔ آپ اس پوری دنیا میں دیکھیں، کوئی غیر مسلم مہاجر نہیں ہوگا، اپنے گھروں سے نہیں نکالا گیا ہوگا، یہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ ملت مسلمہ ہے، مسلمان ملت ہے۔ جہاں گھر مسمار ہوئے ہیں آپ دیکھیں یہ مسلمانوں کے گھر ہے، جہاں کسی کی عصمت تار تار ہوئی ہے آپ دیکھیں وہ مسلمان کی کوئی عورت ہوگی۔ جہاں خیمہ بستیاں بنی ہیں، لوگوں کو گھروں سے لاکھوں کی تعداد میں باہر نکالا گیا ہے، آپ دیکھیں مسلمان قوم ہے۔ یہ کیوں؟ ہم نے خود اپنی پہچان ختم کر دی ہے، ہم نے اس نصیحت کو چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ ہم یہاں تک اتنی ذلت تک پہنچ چکے ہیں کہ جو کوئی ہمیں یہ بات یاد دہانی اس کی کراتا ہے، تذکیر کراتا ہے، ہم اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ نصیحت ہے، جس نے قبول کی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اسی کی ذریعے قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ عزت تلاش کرتے ہو نا تم، عزت چاہیے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عزت کہاں ہے؟ یہ یہودیوں کے پاس ہے، ان نصرانیوں کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو اپنے جسم کو صاف کرنے کے طریقے بھی نہیں سمجھتے، ان کے پاس تمہاری عزت ہوگی؟ اور اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ ان لوگوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرتے ہیں
تو عزت تو سب کا سب، پوری کی پوری عزت وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے پاس پہنچ جاؤ عزت مل جائے گی۔ یہ جو قرآن کہتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، کوئی بھی مبلغ اس کے بغیر اس کی بات مکمل نہیں ہو پاتی کہ نماز پڑھو۔ نماز کا حکم قرآن کریم نے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ نماز کے ذریعے ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی مضبوط رسی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، اس کے بعد ہم کمزور نہیں رہتے ہیں، اس مقتدر ہستی کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں، ہم باندھے جاتے ہیں نماز کی وجہ سے، تب ہم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ اس نے فرمایا یہ نصیحت آئی ہے، اسے قبول کر لو۔ وہ شفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے۔ یہ فکر کی بیماریاں، عقیدے کی بیماریاں، خیالات کی بیماریاں، یہ جتنے دل کے اندر ہوتی ہیں یہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گی یہ بیماریاں اگر قرآن کو اپنایا، اس نصیحت کو اگر قبول کی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ آگے فرمایا دوسری آیت جو اسی کے ساتھ ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیغمبر ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے جو ایمان ہے اور اس کی رحمت سے جو قرآن ہے خوش رہے، خوش رہے، خوش ہو جائے اور خوش رہے۔ اس لیے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام خزانوں سے بڑھ کر اور زیادہ قیمتی خزانہ ہے جن کو یہ دنیا والے جمع کرتے ہیں۔ یہ مال و دولت کے سارے خزانے قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ خزانہ جمع کرنے کے لیے یہاں جمع ہے، یہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے جمع ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، سوال ہو سکتا ہے، یہ پورا قرآن، کتنا بڑا قرآن، 30 پارے، 114 سورتیں، 6236 اس کی آیتیں، ان سے 8 گھنٹوں میں چند آیات لے کر کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہ ناسمجھی کا سوال ہے، بہت کچھ ہو جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ قرآن کی مثال، یعنی اس کا جو روحانی سمندر ہے، اس کی مثال تو اس سمندر کی ہے جو کسی کھیتی کی طرف اس سے ایک نالا بس آپ سیدھا کر دیں اور پانی کھیتی کی طرف پھیر دے، پانی نے خود سیراب کرنا ہے اس کھیتی کو۔ سیراب کرنے میں تو تھوڑا وقت لگے گا، لیکن پانی کا رخ اس کھیتی کی طرف کرنے میں کسان کو کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، وہ فوراً پانی اس طرف پھیر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، پانی سیراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کا یہ روحانی سمندر دلوں کو سیراب کرتا ہے، ذہنوں کو سیراب کرتا ہے، پورے گھروں کو اور بستیوں کو، پورے ملک کو اور پوری دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے اس دوران؟ کہ پانی کا یہ رخ، قرآن کی روحانی سمندر کا یہ رخ ہم اپنے دل اور دماغ کی طرف پھیر دیں۔ اور یہ 1 منٹ میں بھی ہوتا ہے، 8 گھنٹے تو بہت زیادہ ہے، یہ 1 منٹ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں صبح سرحد میں پشتو میں اس کو وطر کہتے ہیں، جو لوگ پشتو بولنے والے ہیں، لیکن اردو زبان میں بھی اس کو وطر کہتے ہیں۔ جب بارش ہو جاتی ہے کھیتی پر، پھر کسان دیکھتا ہے اب اس کا وطر برابر ہے یا نہیں، بیج ڈالا جا سکتا ہے یا نہیں ڈالا جا سکتا۔ وہ جب نہ زیادہ کیچڑ ہو نہ زیادہ خشک ہو، بیچ بیچ میں ایک وقت ہوتا ہے جس میں کسان بیج ڈالتا ہے، وہ وطر تو ہم معلوم کر لیتے ہیں، کسان کو پتہ ہوتا ہے۔
اسی طرح، بالکل اسی طرح دلوں کا بھی وتر ہوتا ہے، لیکن اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ کب برابر ہے۔ اس لیے ہر مجلس میں شریک ہو، مسلسل کوشش کی جائے، پتہ نہیں یہ کب یہ وتر برابر ہے اور کب کوئی بات اندر داخل ہو جاتی ہے اور اسی سی دل کے اندر انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اسی تبدیلی کے انتظار میں یہ ہمارے 8 دروس، یہ 8 یا 10 یا 12 گھنٹے کا وقت اس پورے ہفتے میں ہم اسی لیے لگاتے ہیں، اسی لیے لگا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن داخل ہو، یہ بیج یہاں لگے، یہ روحانی سمندر ہمارے دل و دماغ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے بعد سالہ سال تک یہ خود سیراب کرتا ہے، دل کو بھی اور دماغ کو بھی، پورے جسم کو بھی، اور اس پورے علاقے کو اس روحانی سمندر نے سیراب کرنا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں، قرآن کے اس درس والے سلسلے میں، فہم قرآن و سنت کی اس کلاس میں ہمیشہ اپنے خواتین بہنوں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں جو خود تو درس میں جاتے ہیں لیکن اپنے بیویوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، تم نے نہیں جانا۔ ہمارے ہاں سرحد میں بھی ہے اور یہ یہاں بھی ہوگا، نہیں جی خواتین کو نہیں نکلنا چاہیے، خوشی غمی کی محفلیں جمتی ہے اس میں تو ضرور جانا چاہیے، لیکن قرآن کے درس میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہمارے وہ تضادات ہیں جن کو دور کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ قرآن کی سیکھنے، سکھانے اور قرآن سننے کا جو حق ہے، قرآن کا جو حق ہے وہ خواتین پر ہے۔ اس قرآن کو سب سے پہلے خاتون نے سنا تھا۔ پہلی وحی غار حرا میں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنی جان کا خطرہ دل میں لیے ہوئے گھر پہنچے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی تھی وہ خاتون نے دی تھی۔ آپ جب آواز لگا رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، بڑا ڈر تھا، بڑا خوف کا وقت تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی تھی، اور فرمایا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی سب سے پہلے اس خاتون کو سنائی تھی۔ گویا قرآن کو اس دنیا میں سب سے پہلے خاتون نے سنا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تھا۔ سنتی ہی آپ کو تسلی دی تھی، کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ فوراً ایمان لائی، فوراً سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز وہ خواتین کو ملا ہے، یہ ان سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ جو ہم کہتے ہیں نا سابقون الاولون میں جتنی بھی لوگ ہیں ان سب میں سب سے پہلے زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے یہ خواتین کا اعزاز ہے کہ پہل انہوں نے کی ہے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار تھی، آپ کو پتہ ہے اس کا مال، اس کی مالداری ذریعہ بنی تھی، سبب بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا۔ مال لے کے گئے تھے شام تجارت کے لیے اور اس سے وہ متاثر ہوئی تھی، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ مال کہاں چلا گیا؟ پوری کا پورا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا تھا۔ ایمان بھی لائی، مال بھی لا کے ڈھیر کر دیا، سب کچھ حاضر ہے۔ جو پہلے ہم نے بات کہی نا، اپنے مال کے ذریعے جنت حاصل کرو، اپنے مال کے ذریعے دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا پورا مال لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، بہترین مددگار۔ اور اسی وجہ سے جب
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی، 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، غم کا سال قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سب سے بڑی پشتیبان تسلی دیا کرتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے وفات کے بعد کہ میں باہر تک جاتا تھا، لوگ مجھے بہت زیادہ ستاتے تھے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینکتا تھا، کوئی مارتا تھا، کوئی کیا تکلیف، کوئی گالیاں دیتا تھا۔ میں گھر میں آتا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچتا تھا، وہ میرے جسم کی تمام گردوں کو صاف کیا کرتی تھی اور مجھے تسلی دیا کرتی تھی، ایسی تسلی کہ میں اپنے سارے غموں کو بھول جاتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرمایا کرتی تھی یہ جو تمہیں لوگ تکلیف دیتے ہیں، یہ جو تمہیں لوگ ستاتے ہیں، یہی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کبھی آپ نے کسی ایسے پیغمبر کو دیکھا ہے جو لوگوں نے ستایا نہ ہو؟ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد فرمایا کرتے تھے، یاد آتی تھی خدیجۃ الکبریٰ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، آنکھیں اشبار ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی، تسلی کے انداز میں فرمانے لگی اے اللہ کے رسول آپ کیوں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ نے آپ کو اچھی بیویاں دی ہے، لیکن اس تسلی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمانے لگے غصے کی حالت میں اللہ کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی تھی جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا، وہ اس وقت میری تصدیق کر چکی تھی، مجھے سچا کہا تھا جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا، اور اس وقت اس نے اپنا سارا مال مجھ پہ خرچ کیا تھا جب سب لوگوں نے مجھے محروم کیا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی بیوی نہیں ملی، اچھی بیوی تھی، اچھی بیوی۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا جبریل امین تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ابھی خدیجہ آپ کے لیے کوئی چیز لے کر آ رہی ہے، کھانے کی کوئی چیز لے کر آ رہی ہے۔ گویا بیوی اپنے گھر میں کوئی چیز تیار کر رہی ہے، جبریل پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کوئی چیز لے کر وہ آ رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ چیز اس سے قبول فرما، وہ قبول کر دے، اور ساتھ فرمایا اللہ کا سلام کہہ دے، خدیجہ کو سلام کہہ دے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں اور میرا بھی سلام کہہ دو۔ یہ مقام ہے جو اس کو ملا ہے، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس نے خون کی قربانی کا آغاز کیا ہے وہ بھی خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے خون بہا تھا۔ ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دو ورنہ عبرتناک موت، دردناک موت مار دوں گا۔ حضرت سمیہ نے کہا جو کچھ کر سکتے ہو کرو، لیکن میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور بڑی دردناک حالت میں، دردناک طریقے سے ابو جہل نے حضرت سمیہ کو ایک پرچہ مارا تھا اور اس کو شہید کر دیا تھا۔ خون بھی خاتون نے پہلے بہایا۔ اس لیے ان تضادات کو دور کر دے، اپنے خواتین کو دین کی تعلیم دے دے، قرآن کے اس درس میں شریک کرے، اور جہاں جہاں سے ہو سکے ان کو قرآن سکھائے۔ یہ گھروں کی آبادی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے گھر برباد ہو گئے ہیں اس لیے ہماری خواتین قرآن سے لا علم ہے۔ خواتین قرآن کو سنتی ہے، فوراً عمل کرتی ہے۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا امتیاز ہے۔ اکثر ہمارے ہاں ایک درس میں ملاکنڈ ایجنسی میں بٹخیلا ایک مقام ہے، اس سے بہت بڑا پارک، بڑے ہزاروں کی تعداد میں وہاں حاضری ہوتی ہے۔ اس میں ایک خاتون ایسی درس میں آئی
پردے کا درس تھا، اس میں آئی بے بغیر پردے کے آئی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو خواتین پردہ نہیں کرتی دین کو بالکل سمجھتے یہ نہیں ہے، سب سے زیادہ حق ان کا ہے کہ ان کو شریک کیا جائے۔ سنے گی تو تب پردہ بھی شروع کر دے گی اور اللہ کی اطاعت بھی شروع کر دے گی۔ وہ خاتون ایسی ہی آئی، لوگوں نے خواتین نے دعوت دی، آ کر درس سنا، درس کے بعد وہ باہر نکل ہی نہیں رہی تھی۔ شوہر نے کہا، وہ آفیسر تھا، کہ نکلو نہ چلتے۔ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں نکلوں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرا تو خیال یہ تھا آج تک یہ جو لوگ ہیں نا مذہبی لوگ، یہ مولوی حضرات، انہوں نے یہ کوئی طریقہ اپنے لیے بنایا ہے کہ خواتین پردہ کرے اور یہ حجاب اڑے اور برقع پہنے اور یہ کرے وہ کرے۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اب جا کر میرے لیے برقع کوئی بڑی چادر کی چیز لے آؤ تب نکلوں گی۔ اس لیے ننگے سر اسی طرح آئی تھی۔ اب اگر وہاں کے خواتین یا وہاں کے مرد کہتے کہ نہیں بغیر پردے والے کو باہر نکال دو، تو ہدایت کہاں سے ہوتی؟ ہدایت تو اسی میں ہے، کتاب اللہ میں ہے۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، آپ جیسی کہتے ہیں، لیکن ابھی تو بازار بند ہے، صبح کا وقت تھا۔ اس نے کہا نہیں، جب بازار کھل جائے گا تو پھر لے میں ادھر ہی بیٹھی رہوں گی۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم اور میں اس کی نافرمانی کر رہی ہوں، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ خواتین کو لے آئے، اس درس میں بٹھائے کہ وہ اللہ کا حکم سنے، آپ کے گھروں کے اندر ساری خرابیاں وہ خود دور کر دیتی ہے، گھر صاف ستھرے بن جائیں گے آپ کے۔ اس لیے ہمارے بہنیں ہمارے ساتھ اس پورے سلسلے میں شریک ہوتی ہے اور شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے آج کے سبق میں جو دوسرا حصہ ہے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کے ابتدائی آیات ہے، ان کا ترجمہ بھی آپ سن لیجئے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پہلا تمہیدی درس مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، کمال کی تمام صفات، معبودیت کی تمام صفات للہ، خاص اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، الرحمن، جو سب سے زیادہ مہربان ہے، الرحیم، اور جو بے حد مہربان ہے، مالک یوم الدین، جو بادشاہ ہے، اختیار رکھنے والا ہے، یوم جزا کا، روز جزا کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا، دکھا ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، چلا ہمیں سیدھے راستے پر، استقامت عطا فرما ہمیں سیدھے راستے پر۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غصہ نہیں ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئی۔ آمین۔ اس سورت کے بعد آمین پڑھنا سنت ہے۔ آگے سورہ بقرہ کی 10 آیات ہے، ان آیات کا ترجمہ سنیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا بیان فرمایا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، رجوع کرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ متقین کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا ہے، ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے متقین وہ لوگ ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم، اس پر ایمان لاتے ہیں، وما، اور ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے ایک دوسری جماعت ہے، یہ مومنوں کی جماعت گزری۔ اللہ سے دعا یہی ہوگی کہ اللہ ہمیں اسی جماعت میں شامل فرمائے، اسی میں شامل رکھے۔ آگے کافروں کا بیان ہے، کافروں کی جماعت، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے۔ تیرا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ تم نے اپنا کام دعوت و تبلیغ کا جاری رکھنا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ضدی اور عنادی لوگ ہیں، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ ان کا حکم بیان فرماتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس جماعت سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ تیسری جماعت جو نہ مومنوں کی جماعت ہے نہ کافروں ہے، یہ پیٹ کے پجاری منافق لوگ، جہاں ان کو فائدہ نظر آ جائے وہی جا کر شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من کچھ وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ سے دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں، دھوکہ تو نہیں دے سکتے، معاملہ دھوکے کا کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کے ساتھ، یہ دھوکہ اپنی آپ کو دیتے ہیں، برے نتائج انہی پر آئیں گے۔ وما یشعرون، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کی دلوں میں بیماری ہے، ضد کی، نفاق کی، عناد کی، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری مزید بڑھا دی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہ ہمارے آج کا سبق تھا، اور یہ تمہیدی سبق تھا، لیکن جس طرح ہم نے اس کلاس کو کلاس کا نام دیا ہے، اس درس کو، یہ ہے درس قرآن اور اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کو کلاس کا نام اسی لیے دیا ہے کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو کہ کلاس کی جو ٹرمینالوجی ہے، اس کی یہ جو اصطلاح ہے، یہ گھروں کے اندر ان پڑھ خواتین بھی سمجھتی ہے کہ کلاس کسے کہتے ہیں۔ بچہ روز آتا ہے، کلاس میں ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، اور پھر کلاس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں لوگ سبق پڑھتے ہیں۔